سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الواحد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو بردہ بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو بردہ بن ابو موسیٰ سے سنا اور ان سے ان کے والد موسیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال کستوری بیچنے والے عطار اور لوہار کی سی ہے۔ مشک بیچنے والے کے پاس سے تم دو اچھائیوں میں سے ایک نہ ایک ضرور پالو گے، یا تو مشک ہی خرید لو گے ورنہ کم از کم اس کی خوشبو تو ضرور ہی پا سکو گے، لیکن لوہار کی بھٹی یا تمہارے بدن اور کپڑے کو جھلسا دے گی ورنہ بدبو تو اس سے تم ضرور پالو گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2101۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں حمید نے اور ان سے انس بن مالک نے بیان کیا کہ ابو طیبہ نے رسول اللہ کے پچنا لگایا تو آپ نے 1 سا کھجور بطور اجرت انہیں دینے کے لیے حکم فرمایا اور ان کے مالک کو فرمایا کہ ان کے خراج میں کمی کر دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2102۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے خالد نے جو عبداللہ کے بیٹے ہیں بیان کیا، ان سے خالد حذا نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی کریم نے پچنا لگوایا اور جس نے پچنا لگایا اسے آپ نے اس کی اجرت بھی دی، اگر اس کی اجرت حرام ہوتی تو آپ اس کو ہرگز نہ دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2103۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو بکر بن حفص نے بیان کیا، ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ ان کے باپ نے بیان کیا کہ نبی کریم نے عمر کے یہاں ایک ریشمی جبہ بھیجا، پھر آپ نے دیکھا کہ عمر اسے 1 دن پہنے ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا، میں نے اسے تمہارے پاس اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم اسے پہن لو، اسے تو وہی لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، میں نے تو اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس سے بیچ کر فائدہ اٹھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2104۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے، انہیں قاسم بن محمد نے اور انہیں ام المومنین عائشہ نے کہ انہوں نے ایک گدا خریدا جس پر مورتیں تھیں، رسول اللہ کی نظر جو ہی اس پر پڑی آپ دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے اور اندر داخل نہیں ہوئے۔ عائشہ نے بیان کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اس کے رسول سے معافی مانگتی ہوں، فرمائیے مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ گدا کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے یہ آپ ہی کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور اس سے ٹیک لگائیں۔ آپ نے فرمایا، لیکن اس طرح کی مورتیں بنانے والے لوگ قیامت کے دن عذاب کیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگوں نے جس چیز کو بنایا اسے زندہ کر دکھاؤ۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جن گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں رحمت کے فرشتے ان میں داخل نہیں ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2105۔ اب ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد الوارث نے، ان سے ابو الطیاح نے اور ان سے انس نے بیان کیا کہ نبی کریم نے فرمایا، اے بنو نجار، اپنے باغ کی قیمت مقرر کر دو۔ آپ نے اس جگہ کو مسجد کے لیے خریدنا چاہتے تھے، اس باغ میں کچھ حصہ تو ویرانہ اور کچھ حصے میں کھجور کے درخت تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2106۔ ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو عبد الوہاب نے خبر دی، کہا کہ میں نے یحییٰ بن سعید سے سنا، کہا کہ میں نے نافع سے سنا اور انہوں نے ابن عمر سے کہ نبی کریم نے فرمایا، خرید و فروخت کرنے والوں کو جب تک وہ جدا نہ ہوں اختیار ہوتا ہے، یا خود بیع میں اختیار کی شرط ہو تو شرط کے مطابق اختیار ہوتا ہے۔ نافع نے کہا کہ جب عبداللہ بن عمر کوئی ایسی چیز خریدتے جو انہیں پسند ہوتی تو خریدنے کے بعد اپنے معاملہ دار سے جدا ہو جاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2107۔ ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حمام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے،
ان سے ابو الخلیل نے، ان سے عبداللہ بن حارث نے، اور ان سے حکیم بن حزام نے کہ رسول اللہ نے فرمایا بیچنے اور خریدنے والوں کو جب تک وہ جدا نہ ہوں معاملہ کو باقی رکھنے یا توڑ دینے کا اختیار ہوتا ہے۔ احمد نے یہ زیادتی کی کہ ہم سے بہز نے بیان کیا کہ حمام نے بیان کیا کہ میں نے اس کا ذکر ابو طیاح کے سامنے کیا تو انہوں نے بتلایا کہ جب عبداللہ بن حارث نے یہ حدیث بیان کی تھی تو میں بھی اس وقت ابو الخلیل کے ساتھ موجود تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2108۔ ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا خریدنے والے اور بیچنے والے کو بیع توڑ دینے کا اس وقت تک اختیار ہے جب تک وہ جدا نہ ہو جائیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک اپنے دوسرے فریق سے یہ نہ کہہ دے کہ پسند کر لو، کبھی یہ بھی کہا کہ یا اختیار کی شرط کے ساتھ بیع ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2109۔ مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو حبان بن ہلال نے خبر دی، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ان کو قتادہ نے خبر دی کہ مجھے صالح ابو الخلیل نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن حارث نے کہا کہ میں نے حکیم بن حزام سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریدنے اور بیچنے والے جب تک ایک دوسرے سے الگ الگ نہ ہو جائیں انہیں اختیار باقی رہتا ہے۔ اب اگر دونوں نے سچائی اختیار کی اور ہر بات صاف صاف بیان کی اور واضح کر دی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوتی ہے، لیکن اگر انہوں نے کوئی بات چھپائی یا جھوٹ بولا تو ان کی خرید و فروخت میں سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2110۔